Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. وظللنا اور ہم نے سایہ کیا تم پر غمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ کلو اور ہم نے کہا کھاؤ. قرآن مجید میں گزشتہ واقعات کے سلسلے میں جہاں کہیں بھی صیغہ امر استعمال ہوگا اس سے پہلے قالا یا قلنا وغیرہ حسب موقع محذوف ہوگا. وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کلو من طیبات ہم نے کہا کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے. وما ظلمونا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے یعنی اپنا ہی نقصان کرتے رہے. خلاصہ تفسیر. اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو یعنی کہ بادل کو میدان تیا اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیر یعنی من اور سلوہ اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں. اس کی بھی خلاف کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کیا. یہ دونوں واقعات وادی تیا میں پیش آئے. وادی تیا کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ گئے اور ملک شام میں قوم عمالقہ کا تسلط ہو گیا یعنی عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا. فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ رب العزت کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنا اصلی وطن ان کے قبضے سے چھڑاؤ اور واپس لو. بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب قوم عمالقہ کی زور و طاقت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے. گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہیں تھا
بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی کہ تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں۔ اسی طرح وہ صبح کو چلتے تھے اور شام کو جب تھک ہار کر آرام کرتے، جب صبح اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ تو اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے۔ اسی لیے اس میدان کو وادی تیا کہا جاتا ہے۔ تیا کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی۔ یہ وادی تیا ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت تھا جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ رب العزت نے معجزہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ رب العزت نے سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا۔ یہ ایک بادل تھا جو ان کے اوپر رہتا، اور بھوک کا تقاضا کیا تو من اور سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر ترنجبین جو ایک شیریں قسم کی چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا، اور بٹیر ان کے پاس جمع ہو جاتے، ان سے بھاگتے نہیں تھے، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، کیونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زائد تھی۔ بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہذا اس حیثیت سے یہ دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیات قرآنی میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کا شکوہ کیا تو اللہ رب العزت نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ یہ صورت پیدا کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے حساب سے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے تھے۔ تفسیر قرطبی والے نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھا کریں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا۔ حرص اور لالچ کے بندے باز نہ آئے اور انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہوا، یعنی کہ اس سے پہلے گوشت کے اندر سڑنا اور بدبو پیدا کرنا یہ نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے اس کارنامے کی وجہ سے
گوشت کے اندر سڑنا اور بدبو پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ کتنا انعام و اکرام کیا، ان کے اوپر انعامات اور اکرامات کی بارش کر دی، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے انعامات سے اور نعمتوں سے نوازا کہ دنیا کی کوئی قوم، کسی قوم کو اتنی نعمتیں اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اتنے انعامات عطا نہیں فرمائے جتنے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ یعنی وادی طیہ کے اندر ایک سزا کے اندر ہے، وہ اس میدان کے اندر سرگرداں ہیں، لیکن اللہ کی انعامات ان پر پھر بھی بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔